अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ग्रहण का वक्त चल रहा है, 8 अप्रैल को ग्रहण है और बहुत से दोस्तों को फ़ोन आए थे कि अमलियात के बारे में गाइड करें, अमलियात की वीडियो बताएं। हरूफ सवामत की वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में आपको हरूफ सवामत की ज़कात के बारे में, उसकी तफसीलात और ऐसी तफसीलात जो कि आपको इससे पहले किसी वीडियो में ना मिली हो, एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियो जो कि असल अमलियात के बारे में, उसकी हकीकत के बारे में बताऊँ और हरूफ सवामत होते क्या हैं, इनकी एनर्जी से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, कौन सी हफाजी तदबीर करना ज़रूरी है। बहुत सी किताबों में आपको हरूफ सवामत की ज़कात के बारे में तरीका बताया जाता है, बहुत से अमलियात बताए जाते हैं, लेकिन उनकी रजत से बचने का तरीकाकार नहीं बताया जाता। असल में हरूफ सवामत की रजत का सबसे बड़ा मसला है। आमतौर पे जो आमलीन है, जितने भी मैंने आमलीन को देखा जो हरूफ सवामत की ज़कात दे रहे थे, बाद में किसी पेचीदगी का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, उलझनों का शिकार हो जाते हैं, बुरे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, जानी माली नुकसान होते हैं, या बाद हालतों में मैंने शहवत की बंदिश भी महसूस की है। शहवत की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, औलाद में मसाइल आ जाते हैं और दीगर परेशानियाँ आ जाती हैं, दुनियावी और रूहानी मसाइल आ जाते हैं। और जो नक्श लिखते हैं फिर उसमें तसीर नहीं पैदा होती, बल्कि नक्श लिखने की उल्टी रजत पैदा हो जाती है। तो ये सारे मामलात इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। यानी कि ये हर शख्स के लिए होती भी नहीं है। मैं आपको बात बता दूँ कि हर शख्स अपनी क़ुव्वत चाहता है कि उसकी क़ुव्वत मिल जाए, उसको ताकतवर हो जाए और वो अमलियात करे, अमलियात में कामयाबी हो जाए। तो ये हर शख्स के होती भी नहीं है। इसके लिए अपना ज़ाती ज़ायचा इस्तिखारा करना पड़ता है कि आपके ज़ायचे में पोजीशन क्या है, 8वें घर की पोजीशन क्या है, 5वें घर की पोजीशन क्या है। 8वां घर उलूम मख्फी से तल्लुक़ रखता है। 5वां घर आपकी जो है आपकी पीछे से जो आपकी रूहानी तारीफ़ थी, आपके बुज़ुर्गों की रूहानी तारीफ़ थी, उसके बारे में बताता है। 9वें घर भी इस बारे में रिफ्लेक्ट करता है। 11वां घर जो अमलियात की तासीर को ज़ाहिर करता है, अमलियात के आउटपुट को ज़ाहिर करता है। तो हर सूरत में आपको ज़ायचे की गाइडलाइन ही चाहिए होती है कि आपके ज़ायचे में वो ताकत है या नहीं है, आपका लग्नेश क्या है, आपकी तरफ माइल होता है, इन चीज़ों की तरफ माइल है या नहीं है, मून साइन के अंदर रिजल्ट क्या है, मून साइन कमरी ज़ायचे में ताकत है या नहीं है। तो अगर जिस ज़ायचों में ताकत नहीं होती या अगर किताबों से लिख के आप कुछ शुरू करते हैं तो फिर उसका फ़ायदे से नुकसान होता है और जिसको देते हैं उसको भी नुकसान होता है, जो कर रहा होता है उसको भी नुकसान होता है। तो ये सारे मामला बड़े हसास हैं। और फिर ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग गिला करते हैं कि वो अमल बनाया तो उसकी तसीर नहीं पैदा हुई, नक्श में तसीर नहीं पैदा हुई, वजीफ़ा पढ़ा उसकी तसीर पैदा नहीं हुई। तो इसके लिए लाज़िम मज़ूम है कि आप अपने ज़ायचे की पोजीशन को चेक करें, ज़ायचे में कितनी ताकत है, ज़ायचा बाक़ुव्वत है, ज़ायचे के ये अमलियात से, रूहानियत से जो घर मंसूब है वो ताकत में है। और दूसरा घर भी इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा घर आपकी ज़बान की तसीर को बताता है। दूसरे घर में कौन से प्लैनेट्स मौजूद हैं जो बाद को वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं होती या इतनी रियाज़त नहीं करते, आराम से नमाज़ पढ़ते हैं और जो बोलते हैं उनकी बात में तसीर हो जाती है। वो क्या है, उसकी वजह दूसरे घर की ताकत देखी जाती है। दूसरे घर में जो आपकी ज़बान की ताकत देखा जाए बताता है, जो बोलचाल बोलते हैं आपकी ज़बान में तसीर पैदा हो जाती है। तो बहुत सी अवामिल को देखने के बाद ही आप इस चीज़ का तज़किया कर पाते हैं कि आपको कौन सा अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये तमाम नाज़रीन के लिए ये अमल की मैं तफसीलात तो बता रहा हूँ और ताकि हर शख्स अपने ज़ायचे की क़ुव्वत देख के फ़ैसला कर सके। अगर आप नहीं जानते तो किसी मुस्तनद दस्तावेज़ से अपना ज़ायचे की तफसीलात चेक करें कि मैं इस शोबे में आना चाहता हूँ, अमलियात के शोबे में आना चाहता हूँ, मैं कामयाब रहूँगा या नहीं रहूँगा और मेरे मामलियात में तसीर पैदा होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए अपने ज़ायचे का तज़किया करवाया लूँ। अच्छा, अहम बात ज़रूरी इसमें ये है कि हरूफ सवामत की बहुत सी वीडियोस भी नेट पे पड़ी हैं और बहुत सी किताबों में भी अमलियात मिल जाएंगे, लेकिन रजत के बारे में कोई नहीं बताता। रजत से बचाने का तरीका कोई नहीं बताता और उसकी हिफाजत के बारे में नहीं बताता। जो देखें, ये एक तरह का हरूफ सवामत की जो अमलियात है एक नंगी तलवार की तरह है। जैसे यानी कि आप तलवार से अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना आता तो आप किसी पे वार करने के बजाय अपना वार अपने पे ही कर लेंगे, अपना नुकसान खुद ही कर लेंगे। तो लिहाजा को समझना ज़रूरी है कि जानी माली नुकसान से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार है और क्या क्या लवाज़िम इख्तियार करने चाहिए, क्या क्या परहेज़ करने चाहिए ताकि आपको अमल का फ़ायदा भी हो और आपको रजत भी ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप रूहानी मामला से गुजरे हों, आपने हरूफ की ज़कात अदा की हो, आपको अमलियात के बुनियादी क़वाइद ज़वाबित पता हों और उसमें परहेज़ जलाली कौन सा है, जमाली कौन सा करना है, अपने रूहानी तौर पे अपने जो आपके बुज़ुर्गों का हाथ है, बैकअप है कि नहीं है। क्योंकि बाद अमलियात में मैंने देखा है, अमलियात को पलटते देखा है
تو پلٹنے کی وجہ سے جو فائدے کی بجائے جو رجت ہو جاتی ہے، وہ جو عامل ہے وہ بعض اوقات میں پاگل بھی ہو جاتا ہے یا نفسیاتی مرض کے شکار ہو جاتا ہے اور دوسری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ روحانی آپ کو سلسلے میں کسی بھی سلسلے سے مستند سلسلے سے ہو، اور آپ کا بیک اپ ہو، آپ کے بزرگوں سے رجوع ہو اور ان سے آپ اجازت بھی ہو. یہ بنیادی لوازمات ضروری ہیں. اور اجازت کے لیے ہر وہ شخص اجازت دے رہا ہے کہ جی آپ مجھے اتنا ہدیہ بھیج دیں، میں آپ کو اجازت دے دوں گا، چاہے وہ اس کا عمل ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی تاثیر نہیں پیدا ہوتی. یہ نسل در نسل سلسلہ ایک سسٹم چلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوازمات، اگر آپ نے روحانی عقائد مضبوط ہیں اور روحانی طور پہ مضبوط ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں کہ لازمی کسی سلسلے سے تعلق رکھیں، لیکن شرائط آپ سمجھ لیں پہلے زمانے میں. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے نیت. نیت کیا ہے کہ آپ کی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور آپ حلال کھاتے ہوں، آپ کے جسم میں کوئی حرام کا کسی بھی طرح کا لقمہ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کی پرہیز جلالی کرنا ہے. اس میں جلالی میں کیا کرنا ہے، اپنے کے بڑا گوشت کی پابندی کرنی ہے، اپنے بال ناخن کی صفائی کرنی نہیں، کٹوانے نہیں آپ نے. ٹھیک ہے. تو کم از کم 41 دن تو نہیں کٹوانے جب تک آپ نے اس کی جو پروسیس چلنا ہے آپ کا. پیاز نہیں کھانا، اپنے لہسن نہیں کھانا، اور اپنے بستر پہ سونے نہیں دینا، علیحدہ رہنا ہے، بیوی سے مباشرت بھی نہیں کرنی. اتنی سخت پابندیاں ہوتی ہیں کہ چیزیں. اور تیل میں پکی چیزیں نہیں کھانی، جو کی روٹی کھانی ہے اپنی چیزیں، اور آرگینک چیزیں استعمال کرنی سے ساری چیزیں. اور سادہ خوراک، جو کی روٹی آپ کھا سکتے ہیں، نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. یعنی یہ پھر تصویر پیدا کریں گے آپ کی روح میں سے ایسے جو مادیت کی چیزیں تخلیص ہو جائیں، پھر اس کی تصویر پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک آسان چیز نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آپ جب آپ نے لگژری چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو پھر یہ سارے لوازمات مشکل ہو جاتے ہیں. بتانا میرا فرض ہے کہ تاکہ تاثیر پیدا ہو، اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو اور آپ کے عمل میں بھی تاثیر پیدا ہو. اس کے بعد آپ نے جو ہے سارے معاملات اختیار کرنے کے بعد بعض معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ شرعی معاملات سے بھی استخراج کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ چیزوں کی پابندی لگا رہے ہیں، یا ان چیزوں کی بیوی سے مباشرت کی پابندی بھی لگا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمل بننا آسان کام نہیں ہے. 2-4 کتابیں پڑھنے سے عمل نہیں ہو جاتا انسان. عمل پڑھنے کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ کا ایک مخصوص لائف سٹائل ہو. جس طرح آپ کوئی ایک شعبہ اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے آپ لوازمات اختیار کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح آپ کو اس کے شعبے کے لوازمات، اس کی لائف سٹائل کو اختیار کرنا پڑتا ہے. نمازیں پنجگانہ ادا کرنی، روزانہ روزے کی حالت میں رہے، پاکیزگی کی حالت میں رہے، نیگیٹو خیالات آپ کو ذہن میں نہ ہو، آپ کا نفس مضبوط ہو، نفس مطمئنہ کی کیفیت میں بیٹھ رہے ہیں. یہ بہت سی سخت ریاضتیں ہیں. اور آپ کے خیال میں عمومی طور پہ اتنی خوراک کو بتایا ہے جس کو اچھے کھانے پینے اور یہ لگژری چیزوں کی ضرورت ہو وہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے پروسیس، اس لیے آپ دیکھیں روحانی جو بزرگ ہوتے تھے، جو ہمارے اولیاء کرام بھی ہوتے تھے، وہ سادہ لائف گزارتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے یا کسی دریا کے کنارے پہ لے لیں. کوئی بھی اولیاء کرام کو لے لیں جو پرانے، آج کل کی بات نہیں کر رہا، آج کل تو کمرشل دور ہو گیا، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں. جو بزرگ اولیاء کرام تھے وہ کٹیاں میں رہتے تھے، جھونپڑی میں رہتے تھے، اللہ توبہ کرتے تھے، سادہ خوراک استعمال کرتے تھے، اور کسی لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس وقت بادشاہ سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے. اور یعنی ہر وقت اپنی علیحدہ ایک دنیا میں رہنا. تو پھر ان کی بات میں جب کوئی کنیکشن بحال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوئی چیز کاغذ پہ کوئی لکھ دیں، پتھر پہ کچھ لکھ کے دے دیں، اس میں تصویر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اصل حقیقت ہے. اس کے یہ تصویر کرانے کے، پیدا کرنے کے مشکل مرحلہ ہے. حروف ثوابت کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اس میں آپ جناتی عمل سے بھی زیادہ طاقت سمجھ جاتا ہے. لوگ جنات کی حاضری سے عملیات کرتے ہیں، لیکن اس انرجی سے بھی زیادہ اس کا طاقت اور عمل سمجھا جاتا ہے. حروف ثوابت ہوتے کیا ہیں؟ جن حروف پہ نقطہ نہیں ہوتا ان کو حروف ثوابت کہتے ہیں. اس میں الف، ہ، دال، ر، سین، صاد، طوے، عین، کاف، لام، میم، واو اور ہ. یہ حروف ثوابت ہیں جو نکالے گئے ہیں، اور ان سب کو جمع کریں تو وہ 543 کا عدد بنتا ہے، 543 عدد بنتا ہے. اب ان حروف کو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے، یہ ویڈیو میں شاید تصویر بھی بھیج رہا ہوں میں آپ کو، اس میں مطابق آپ نے لکھنا ہے. کس دن لکھنا ہے؟ 8 اپریل کو لکھنا ہے. گرہن ہوتا ہے قمری گرہن یا سورج گرہن. سورج گرہن میں کریں تو سب سے زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور سورج گرہن بھی وہ جس دن سورج گرہن آپ کے علاقے میں لگ رہا ہو، جس دن یعنی سورج کی وضاحت بھی نظر آ رہی ہو، سورج کی طاقت بھی ہو اور گرہن بھی لگا ہو، یعنی اپنے ملک میں لگا ہو، اس سے اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے. بہرحال یہ گرہن 8 اپریل کو تو ہم اکثر نظر نہیں آئے گا، اس کی تاثیر کم ہوگی، لیکن عمل کی تاثیر تو میں بتا رہا ہوں، پروسیس بتا رہا ہوں کہ آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں
اور اگلے گرہن جو آپ کو نظر آئے سورج گرہن تو جو ملکی لحاظ سے نظر آئے جو پاکستان میں نظر آئے اس وقت زیادہ کریں تو اس کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں تو زیادہ اس کی طاقت بن جائے گی، ڈبل پاور بن جائے گی۔ ہر دفعہ ایک دفعہ آپ نے جب گرہن ہو تو اس کی دفعہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور ایک گرہن سے اگلے گرہن تک اس کی تاثیر چلتی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس دن آپ نے خاص ساتیں نکال کے سورج گرہن کے لحاظ سے جو لوگ نکالنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سارے پروسیس کرنے کے بعد سارے پروسیس کرنے کے بعد رجت کا خیال رکھتے ہوئے رجال غیب کو سلام پڑھتے ہوئے اور مخصوص سمت میں بیٹھیں اور اس کے ساتھ اپنے بخور کیا جلانا ہے، شمع کا بخور جلانا ہے جو عود جلائیں، سب سے مؤثر چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے صدقہ بھی دینا ہے۔ صدقہ یہ کہ گندم کا صدقہ دیں، اپنے وزن کے مطابق پہلے تجویز کر کے رکھیں یا بکرے کا صدقہ دیں، کیونکہ عمل سخت ہے، دیکھنے میں تو عمومی چیز ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں گے لیکن اس کی رجت بڑی سخت ہے، تو آپ بکرے کا صدقے کا بندوبست کریں تو زیادہ مؤثر ہے، نہیں کر سکتے تو کم از کم گندم کا کر لیں گے، جو بھی آپ کی توفیق ہے، لیکن اگر لوازمات پورے کریں تو پھر اس کی تاثیر پیدا ہوگی تو رجت سے بھی محفوظ رہے گی۔ حروف کو آپ نے سفید کاغذ پہ لکھنا ہے، مخصوص ساتوں میں مخصوص مت بیٹھ کے لوہے کے قلم سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ لوہے کے قلم سے ادا کرنی ہے اپنی چیز ہے۔ اور بخور عدو جلا کے اس کو کتنی کرنا ہے، یہ جو اس کے حروف بن رہے ہیں احد، راسس، تمک، علمو، تو یہ حروف جو ہے آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، یعنی یہ جو آپ ویڈیو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے ترتیب وائز 543 مرتبہ لکھنا ہے، یعنی ایک ترتیب لکھ کے ایک دفعہ جو احد سے لے کے لمو تک پورا ایک ترتیب بن جائے گی، اس کے بعد پھر اگلا حروف لکھا جائے گا، یعنی اگلی دفعہ اس طرح 543 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے۔ 543 مرتبہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کالے کپڑے میں سیو کر لینا ہے، اس کو کالے کپڑے میں گرا لگا کے محفوظ کر لینا سارے جو اپنے الفاظ حروف لکھے ہیں، اور ان کو کسی پرانی قبر میں دفن کرنا ہے، ٹھیک ہے، قبرستان میں جا کے کسی پرانی قبر میں، کسی ویرانے میں، کسی پرانی قبرستان میں دفن کریں، تو پھر یہ آپ کی اپنی یہ زکوٰۃ مکمل ہوگی۔ آپ نے دفنانے کے بعد واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور زکوٰۃ ادا کے استعمال کرنی ہے، اس کو استعمال پھر اس کو اپنے عملیات میں استعمال کرنا ہے، کوئی الگ پروسیجر ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار بتا دیا آپ کو، اس کو اصول سمجھا دیا۔ اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ ہمیشہ۔